اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب سے اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کو پر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لے ہوئے، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کو پر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ میں نے پچھلے ہفتہ کہا تھا کہ قادیانی جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو اسی آیت کو پیش کرتا ہے سب سے پہلے وہ، اور اسی کے ذریعے اپنی بات رکھتا ہے، اور اس آیت کی تشریح میں عقلی بنیاد پر سوالات کھڑے کر کے اور عقلی بنیاد پر اس کی توجیح کرنے کی کوشش جو کی گئی ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی شخصیات گمراہی کی طرف گئی۔ منکرین حدیث کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ اسی طرف گیا۔ سر سید احمد خان کی تفسیر ہے تفسیر احمدی، وہ بھی اسی طرف گئے، جن کا بڑا مدلل جواب شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس آیت میں جو کہی گئی ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ایک ترجمہ یہ بھی متوفیک وفات دینے والا ہوں، ورافعک کا اٹھانے والا ہوں، ومطہرک کا پاک کرنے والا ہوں۔ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، متوفیک کا وفات دینے والا ہوں، پھر اس کے بعد کہا ورافعک کا اٹھانے والا ہوں، پھر کہا مطہرک کا پاک کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، وفات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے۔ یہ
پہلی چیز پیش کی جاتی ہے. پہلی چیز یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دینے کے بعد اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 طبقے ہیں، ایک عیسائی اور ایک یہودی، اور یہ دونوں طبقات کا جو معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور زندگی کے معاملے میں انتہائی حریص تھے. یہودیوں نے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پہلے قیصر کے پاس جا کر شکایت کی، پھر اس نے آگے بڑھوایا ہیرودیس کی طرف، پھر اس نے اطالوس کی طرف، جو تاریخ ملتی ہے کہ ان لوگوں کی طرف مقدمات پلٹاتے گئے. کیونکہ جب مقدمہ سامنے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جائے، ان کو قتل کیا جائے، یہودیوں نے جب یہ کیا تو قیصر نے جب پورا مقدمہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جرم ایسا نہیں پایا کہ ان کو قتل کیا جائے، اس نے آگے بڑھا دیا. اسی طرح ہوتے ہوتے آخر میں جب آیا تو آخری بادشاہ نے بھی یہ کہا کہ میں تو نہیں پاتا، لیکن اب تم لوگوں کا اتنا زیادہ دباؤ ہے اور اتنا زیادہ معاملہ ہے تو میں یہ قدم اٹھاؤں گا، لیکن اس کے ذمہ دار آپ لوگ رہو گے، یعنی اس کا جو وبال ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر رہے گا. یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی شدید ترین خواہش یہودیوں کو تھی، اور عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ جائیں، اس کی پوری کوشش تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا، دونوں قومیں اس کی گواہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ان کی تاریخ کی کتابوں میں اور ان کے یہاں موجود ہے. ان کے حساب سے جو ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا. لیکن انہوں نے جب معاملہ دیکھا کہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، عیسائیوں کی کتاب میں خاص طور سے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو انہوں نے بڑی بلند آواز میں ایلی ایلی بڑی بلند آواز میں کہا، یعنی اللہ کو پکارا کہ موت بڑی تکلیف دہ ہے لیکن مجھ کو اس سے گزرنا ہے باپ. یہ کہا جو ایک نبی کی شان کے منافی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں. یہ دونوں طبقات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، 6 پارے کی آیت ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ سب شبے میں ہے، پھر حقیقت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ 3 روز تک یا 3 دن تک کے سولی پر رہے، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف چلے گئے. بڑا عجیب و غریب کام یہ کیا. سر سید احمد خان نے ایک عجیب فلسفہ بگھارا، اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، جس کا تعاقب شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے کیا ہے. عقل میں نہ آنے والی بات، اصل میں ہوتا یہی ہے. مرعوب ذہنیت جو ہوتی ہے، مرعوب ذہنیت، اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے. اور عموماً گمراہ فرقوں میں 2 اسباب جو گمراہی کے بڑے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، مرعوب ذہنیت. عام طور سے مناظروں کے میدان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی جواب دینے کے لیے جاتا ہے اور جواب دینے کی دلیلیں یا جواب دینے کے لیے مدلل منطقی انداز اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس چیز کو کسی اچھے اہل علم کی طرف ریفر کرے، آنے والے دور میں یا اسی دور کے اہل علم اس کا جواب دیں گے، تو اسی چیز کا انکار کر جاتے ہیں. سر سید احمد خان معجزات کے سلسلے میں جب مستشرق کہا جاتا ہے ایسے عیسائیوں کو جو اہل کتاب میں سے ہے لیکن قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، ان کو مستشرق کہا جاتا ہے. مستشرقین نے کتابوں کے تراجم کیا ہے. معجم المفارس الفاظ القرآن جو ہے، یعنی قرآن کا ایک لفظ آپ نکالیے تو اس میں معجم المفارس الفاظ القرآن میں آپ فوراً نکال لیں گے کہ کون سا لفظ قرآن میں کتنے مقام پر آیا ہے. ایسے معجم المفارس الفاظ الحدیث ایک مستشرق نے اپنے لیے تیار کی تھی، باقاعدہ زبردست محنت کی ہے، لیکن یہ ساتھ میں اپنا ظاہر اور ایسی بدعقیدگی کی چیزیں
جو کتابیں وغیرہ لکھی ہے اس میں ان لوگوں نے ڈال دی ہے بہت ساری باتیں. خیر، تو مستشرقین کا جو اعتراض تھا معجزات پر، اس کا جواب دینے گئے. جب ان کو جواب نہیں بن پڑا تو معجزات کا انکار کر گئے. اور عجیب عجیب فلسفہ. یہاں پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2-3 گھنٹہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر رہے. اس کے بعد عیسائیوں نے ان کو چپکے اسے اتارا اور انتہائی خفیہ طریقے سے کسی مقام پر رکھا، اور پھر اپنی طبعی عمر کو جا کر کے ان کو وفات ہوئی اور وہ ختم ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو اردو زبان میں ایک کتاب ملے گی، اس کا نام ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے. آدمی جب اس کا کتاب کا نام پڑھتا ہے تو سوچتا ہے اس کی کیا ضرورت. قادیانیوں کی طرف سے اصل میں یہ کوشش کی گئی، اور اس میں کچھ منکرین حدیث اور یہ اس قسم کے نیچرل ذہنیت کے حاملین تھے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر میں ہوئی ان کی قبر، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ عجیب و غریب توجیہ اگر مان لی جائے تو کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے درمیان ایک لمبی مدت تک زندہ رہیں اور پوری عیسائی قوم کی تاریخ میں ایک شخص اس بات کو بیان کرنے والا نہ ہو کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر مرے نہیں تھے، بلکہ ہم لوگ چپکے سے لے جا کر کے ان کو خفیہ طریقے سے رکھے تھے اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہے خفیہ طریقے سے. ایک عیسائی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. عجیب و غریب کہانی ہے جو انہوں نے گڑھ دی اور یہ توجیہ کر دی. ایک دوسری چیز، یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے انتہائی حریص تھے، سونگ رہے تھے، کیا ان کو بھی سنگن نہیں لگی؟ ان کا بھی معاملہ نہیں ہوا. دونوں طبقات جن کے درمیان یہ معاملہ ہوا، ان کے مخالفین اور ان کے ماننے والے، دونوں طبقات میں سے کہیں کوئی گواہی نہیں ملتی ہے. ایک چیز یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے انی متوفی کا ماروں گا، وفات دوں گا، ورافعو کا پھر اٹھاؤں گا. تو دیکھیے پہلے موت کا آ گیا ہے، اس لیے پہلے موت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترتیب کا یہ فرق قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد والی چیز کو پہلے بیان کیا ہے. یہ کئی جگہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، میں نے پچھلے دروس میں بھی کہا تھا، ان آیتوں سے کچھ پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ظاہر سی بات ہے کہ رکوع پہلے ہوتی ہے، سجدہ نہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر پہلے سجدہ، یعنی ترتیب پہلے ہی توڑ دی گئی ہے. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور شرک کو چھوڑ دو. تو ظاہر سی بات ہے آدمی شرک کرتا رہے اور نماز پڑھے، یہ ترتیب نہیں ہے. یہ پہلے والی چیز بعد میں بیان کی گئی اور بعد والی چیز پہلے بیان کی گئی. جب یہ جواب دیا جاتا ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو قرآن ایک بلیغ کتاب ہے، اور بلیغ کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ بلاغت سے گری ہوئی چیز اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ترتیب ہے خلاف، یعنی پہلے کی چیز بعد میں بیان کی گئی، بعد میں چیز پہلے، تو یہ بلاغت کے خلاف ہے. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بلیغ ہے. بلیغ اس لیے ہے کہ آپ پورے بیک گراؤنڈ میں جائیے. میں نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے، اور یہودی اور پولیس آپ کو بڑی شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ تلاش کر رہے تھے. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا، قال الحواریون، آپ نے اپنے حواریوں سے سوال کیا کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے یقین دہانی کرائی، ہم مددگار ہیں. اس میں کچھ روایتیں جو ملتی ہے، ایک حواری جو تھا وہ اندر سے سامنے ملا ہوا تھا، اور اسی کی مخبری سے آج تک کے یہ لوگ پہنچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا معاملہ تھا کہ آپ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے اپنے انتہائی مخلص حواریوں کے ساتھ، اور ہر ٹائم یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ بس اب سپاہی آئیں گے بادشاہ کے اور کچھ نہ کچھ معاملہ بگڑے گا. ہر معمولی سی آہٹ یہ ہوتا تھا کہ سپاہی آ گئے. اب ایسے وقت میں جب ایسا معاملہ تھا تو کیا ہونا چاہیے؟ ہر وقت تو دھڑکا لگا ہے، تسلی. اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، عیسیٰ میں ماروں گا. یہ جو گھوم رہے ہیں ان کی طاقت نہیں ہے تجھ کو مارنے میں. پہلے تسلی دی اللہ نے. یہ تسلی کے انداز میں بات پہلے اس لیے کہی گئی
کہ تسلی ہو جائے آپ کو. تو کہا گیا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں ماروں گا، یہ سپاہیوں کی طاقت نہیں ہے. ورافعو کا بھی اٹھاؤں گا، وہ مطہروں کا پھر پاک کروں گا. تو بلاغت کے اعتبار سے پہلے یہی جملہ کہنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا. میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی اس سے پہلے 6 پارے کی، اس میں آخر میں اللہ نے کیا کہا، بات اور صاف ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفی شک منہ. یہ جو اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ آپ کو مصلوب کیا گیا، پھر سولی پہ کس کو چڑھایا گیا؟ سولی پر چڑھایا گیا اصل میں اسی حواری کو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا ہو گیا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. پوری بحث 6 پارے میں آنے والی ہے، تفصیل سے میں یہاں اختصار سے بتا رہا ہوں، کیونکہ غالب، عزیز اور حکیم کی صفت وہاں بیان کی گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، سپاہیوں نے بھی جب اس کو پکڑا تو یہ تردید کرنا شروع کیا. اور غور کیجئے، جب اس کو سولی پر چڑھایا گیا تو جو روایتیں ان کے ہاں ملتی ہے، اس میں سے ایک روایت کیا ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کے بارے میں، مرغوں کے بانگ دینے، اذان دینے سے پہلے 3 مرتبہ تو میری تردید کرے گا. تو اس نے 3 مرتبہ اپنی چھوٹنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کی کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان کو ماننے والا ہی نہیں ہوں. بھاری رشوت کے عوض میں اس نے یہ کام کیا تھا، لیکن یہ نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ شکل ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. پھر اس کے بعد جو عیسائی روایتوں میں موجود ہے کہ پھانسی کے وقت تو بڑی تیز آواز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ایلی ایلی جو کہا، تیز آواز میں جو چلایا بے کسی کے ساتھ، یہ ایک نبی کی شان کے منافی ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اہل ایمان جو استقامت والے ہیں، انبیاء سے بہت کم درجے کہ ان کا معاملہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا. جب ان کو شہید کرنے کے لیے لے گئے تو نیزے اور تلواریں چبو رہے تھے. ابو سفیان آ کر کے ایک سوال کرتے ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم اپنے گھر میں ہوتے آرام سے، اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کے پیروں میں کانٹا چبھے اور میں محفوظ رہ جاؤں. اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہ، لشکر چلا آ رہا ہے میرے اوپر، اللہ یہ زدوکوب کر رہے ہیں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ یہ مجھ کو کس حالت میں کس کروٹ قتل کرتے ہیں رب العالمین، مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ میری شہادت کو قبول فرما رب العالمین. اور اس کے بعد مشرکین سے اجازت طلب کی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. پہلی مرتبہ شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی. اور اس کے بعد نماز کے بعد کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سوچو کہ میں اس لیے نماز لمبی پڑھ دیا کہ وقت تو زندگی کا کچھ بڑھ جائے، یہ خیال نہ گزرے، اس لیے چھوٹی کیا، ورنہ لمبی نماز پڑھتا میں اور لمبی کرتا. مسکراتے ہوئے جان دی. صحابہ کرام کے واقعات ایسے قدم قدم پر بکھرے ہوئے ملیں گے، بڑھ کر کے جانوں کی قربانی تھی. بلکہ بات کے ادوار کے کجا کوئی نبی اللہ کے راستے میں قربان ہوتے وقت بے کسی سے چلائے، ناممکن. یہ وہی تھا جو حضرت عیسیٰ کی شکل کو کیا گیا تھا، یہ اس نے چلایا تھا جو ان کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو مصلوب سولی پر چڑھایا گیا، نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھے. ولكن شبه، یہ لوگ صبح میں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. یہ شک شبے کی بات کر رہے ہیں، یقینی بات نہیں ہے یہ. اور یہ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا یقینی علم ہے. بل رفعہ اللہ ولکن اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے 6 پارے میں. اور اس کے بعد والی آیت کیا ہے،
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی اس سے پہلے کہ تمام اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لے آئے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اس سے پہلے موت نہیں آئے گی کہ تمام اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں. اس کے دو جوابات دیے گئے. پہلی بات تو یہ کہ موت کے وقت تو ہر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر یہودی ایمان لے آتا ہے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ قرب قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ دجال کے خاتمے کے لیے آئیں گے. احادیث میں آپ کی وضاحت ہے. احادیث میں قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہے دو ٹائپ کی ہے. ایک علامت صغرا، ایک علامت کبریٰ. علامت صغرا کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو. یہ بے شمار ہیں اور بے شمار ایسی ہے جو ظاہر ہو چکی. جیسے آج کے دور میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بازار قریب قریب ہوں گے. آج آدمی کے جیب میں بازار ہے، موبائل نکالتا ہے کہاں کا کیا ریٹ ہے آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک جھوٹ آدمی کہے گا صبح اٹھ کر کے رات ہونے تک زمین کے کناروں تک پہنچ جائے گا. بہت آسانی کے ساتھ آج یہ چیز ہو رہی ہے. جارج بش اٹھ کر کے کہتا ہے بل کلنٹن کہ عراق کے پاس کیمیاوی ہتھیار ہیں، حالانکہ کچھ نہیں نکلا آج تک کے. جنگ لاد دی پورے ملک پر، پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی. ایسی بے شمار چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی موت کی ذاتی ہوگی ہر جو کی. صحابہ کرام نے پوچھا ہر جو کیا ہے؟ کہا موت. آج دیکھیے کوئی دن، بلکہ اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہر روز حادثاتی اچانک موت کی ذاتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یعنی قیامت کی علامتوں کے بارے میں ہودج نما سواریوں میں لوگ آئیں گے. آج دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے لوگ ہودج نما سواریوں میں آتے ہیں. بے شمار نماز نشانیاں بغیر چپل کے، یعنی چرواہے عالی شان عمارتوں پر فخر کریں گے. آج دیکھیے عالی شان عمارتوں پر چرواہے فخر کرتے ہیں، جتنا روپیہ ہے ان کے پاس بالکل رذیل اور ذلیل لوگ قوم کے رہبر اور رہنما ہوں گے. آج قائدین کی طرف نظر ڈالیے پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہے، خیانت امانت اڑ جائے گی. بہت عام ہے خیانت کا معاملہ، بالکل عام ہے. یہ سب علامتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، یہ سب علامتیں جو چل رہی ہے، اس میں بہت ساری علامتیں تو ایسی ہیں، بڑی بڑی علامتیں جو ظاہر ہوئی ہے. 10 علامتیں ہیں جس کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 10 علامتیں جو ہے کیسے ظاہر ہوگی، بالکل ایک کے بعد ایک. جیسے اگر آپ کوئی ہار موتیوں والا توڑ دیں اور توڑ کر ایک سرا پکڑیں اور دوسرا چھوڑ دیں تو موتیاں کیسے گرے گی؟ کوئی وقفہ ہوگا اس میں؟ ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے، ایسے وہ 10 علامتیں ظاہر ہوگی. وہ 10 علامتیں کون کون سی ہیں؟ زمین کا 3 مقامات پر دھسنا، جزیرۃ العرب، مشرق، مغرب، یہ 3 علامتیں ہیں. اس کے بعد دجال کا خروج، یعنی دجال کا نکلنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ہاروت ماروت جو ہیں ہر بلندی سے ان کا آنا. پھر اس کے بعد دابۃ الارض، یہ ایک جانور ہوگا، آدھا انسان اور آدھا جانور ہوگا. اس کے بعد سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا. سورج مشرق کی بجائے جب مغرب سے نکلے گا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا معاملہ ہوگا کہ اگر آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا تو کل دابۃ الارض نکلے گا، اور اگر آج دابۃ الارض نکلا تو کل سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. 7 و 8ویں پارے میں سورہ انعام کے بالکل آخر میں ہے یہ کہ اس وقت تو کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا آدمی کو. اور وہ اس کی بھی ایک تفصیلات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا قیامت کے قریب، دجال نکلے گا 40 دن اس دنیا میں وہ دندناتا پھرے گا، ہر دن کی مدت طویل ہوگی، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ وہ پہنچے گا، اس کا فتنہ ہر جگہ پہنچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شرقی میناروں پر اس حالت میں اتریں گے کہ حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑی ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی۔ لوگ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور آپ کی لٹوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ جب ان کو کہا جائے گا کہ آپ امامت کیجئے تو آپ ارشاد فرمائیں گے تمہیں میں سے تمہارا ایک امام ہوگا، اور وہ حضرت مہدی ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے رہیں گے، آپ کے نسب میں سے رہیں گے۔ تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور پھر یہاں سے آپ نکلیں گے دجال کا پیچھا کرنے۔ اس سے پہلے دجال کو کوئی پا نہیں سکے گا، اس کے مقابل کا کوئی نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو بہت سارے واقعات ہیں کہ قتل کرے گا لوگوں کو، آخری ایک شخص کو بیچ میں سے چیر کر 2 ٹکڑا کرے گا اور اس کو دور پھینک کر اس کے بیچ میں سے گزر جائے گا اور اس کو جوڑ کر زندہ کرے گا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو وہ شخص کہے گا تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نے نبی نے بیان فرمایا تھا، مجھ کو یقین کامل ہو گیا۔ اہل ایمان جو ہوں گے، جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا، بڑی اہمیت عقیدے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا سورہ کہف کی تلاوت کیجئے۔ سورہ کہف میں جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، عقیدے کی مضبوطی کے جو اسباق وہاں سے ملیں گے دجال کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا دجال جب نکلے گا اس کا تذکرہ تقریباً ختم ہو چکا رہے گا، لوگ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم۔ یہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہوگا، بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے، لیکن جو عقیدہ اور ایمان کے لوگ رہیں گے ان کا معاملہ کیسا ہوگا؟ یہ سب دیکھنے کے بعد کہیں گے اللہ کی ذات ہے، مارنے والی، زندگی دینے والی۔ اب ذرا سا ہم اور آپ آج کے حالات پر غور کریں کہ آج کے حالات کیسے ہیں۔ ایک آدمی اٹھ کر کے صبح اٹھتا ہے کہ پھلا جگہ کنواں جو ہے اس کے پانی میں شفا ہے، پوری قوم بھاگنے لگتی ہے۔ ممبئی میں ایک آدمی صبح اٹھ کر کے کہتا ہے کہ ماہم کا جو سمندر ہے وہ میٹھا ہو گیا۔ جہالت کی انتہا ہے۔ سمندر میں میٹھے پانی جب جاتا ہے تو فوراً مکس نہیں ہوتا ہے، لہریں اس کے بیچ میں چلتی رہتی ہیں۔ یہ پوری قوم، لوگ پریشان ہیں، یہ اتنی رات کو اٹھ کر کے کیوں بھاگ رہے ہیں ساحل کی طرف؟ یہ عجیب و غریب۔ تو جو لوگ ایسے کمزور عقیدے کے ہیں ان کا عقیدہ ختم ہو چکا رہے گا۔ تو دجال جو رہے گا اس کو جب دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کی کر دے گا اور اس پر پا نہیں سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد پر ماریں گے، قتل کریں گے، وہ بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس کا معاملہ ایسا ہوگا جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، اور جہاں تک آپ کی سانس جائے گی کوئی کافر نہیں پا سکے گا۔ مقام لد پر جب وہ پہنچے گا تو چوزے کی طرح ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے جب خروج ہوگا، میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے وہ، اور ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ اہل ایمان کو ایک خاص مقام پر لے کر چلے جائیں گے۔ عجیب بات ہے یہ ہے، میرا عنوان نہیں ہے ورنہ اس پر مفصل گفتگو کرتا۔ سائنسدانوں نے بلیک ہول اور یہ کئی ایک توجیحات ایسی کی ہے جس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس طرف معاملہ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نامعلوم مقام پر لے کر اہل ایمان کو جائیں گے، ایک لمبی مدت تک وہاں رہیں گے، اور یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اندر غالب ہو جائیں گے، یعنی دنیا پر ان کا قبضہ ہوگا۔ اہل دنیا میں اور کوئی مخلوق نہیں رہے، یہی رہیں گے یاجوج ماجوج، انسان نہیں رہیں گے پوری دنیا پر۔ اب جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے تو خوراک کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ سب تکلیف میں آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، رب العالمین اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا
جس سے یعنی ایسا معاملہ ہوگا کہ ان لوگوں کو بغل میں ایک گٹھلی نکلے گی یاجوج ماجوج کو، اور جیسے ایک آدمی مرتا ہے پورے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تم زمین پر جاؤ۔ اب جب زمین پر اہل ایمان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو معاملہ یہ رہے گا کہ کسی مقام پر تعفن اور سرانڈ اتنی ہوگی ان کی لاشوں کی وجہ سے کہ رکھنے کا پیر رکھنے کا بھی معاملہ مشکل ہوگا، اور بڑا مشکل رہے گا سانس لینا۔ اہل ایمان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین بختی اونٹوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر لے کر جائیں گے، اور اس کے بعد ایک بارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ زمین کی جو برکتیں ہیں رب العالمین اس کو حکم دے گا اور وہ اپنی برکتوں کو اگل دے گی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو چھلکے کو کھڑا کر کے سوار اس کے نیچے سے گزر جائے گا، اور ایک گائے کا دودھ، ایک اونٹ کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ جینیٹک انجینئرنگ میں آج کیسے کا معاملہ ہو گیا ہے، پہلے کو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ بیر کاٹ کر کے کھائی جائے گی، کبھی سوچا ہی نہیں گیا تھا، اتنی بڑی بڑی آتی تھی، آج دیکھیے پھل بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں جینیٹک انجینئرنگ سے۔ یہ انسانوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا معاملہ۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، تو اس وقت تو صرف اہل ایمان رہ جائیں گے، تو سارے لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، سارے کے سارے، کوئی اہل کتاب نہیں رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اگر یہودی ایمان لے آتے تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اہل کتاب کون تھا؟ صرف یہودی تھے، یہ تو مسلمان تھے، تو کوئی اہل کتاب نہیں مرے گا، ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت، اب اگر تمام اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لے آتے تو آج کوئی یہودی نہیں ہوتا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، آپ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، قرآن اور احادیث، قرآن کے معنی کا تعین احادیث کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب آپ آئیں گے، اللہ نے اٹھا لیا ہے آپ کو، ایک تشریح نبی نے کی ہے۔ اب اس میں عقل لگانا، اللہ نے کہا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اس کتاب میں محکم آیتیں بھی اور متشابہ بھی ہے۔ محکمات حلال حرام جائز ناجائز بالکل صاف، اور عبادات عقیدہ یہ تمام چیزیں ہیں بالکل صاف اور واضح۔ متشابہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کئی معاملے میں کئی پہلو نکلتے ہیں، اس کی مثالیں میں نے اس مقام پر دی تھی، بہت ساری پہلو نکلتے ہیں۔ تو جو شخص اس کے پیچھے پڑ گیا، کون پڑتا ہے؟ زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، جن کے دل میں تیڑھا پن ہوتا ہے فتنے میں، ایسی بحثیں جس کا کوئی تعلق عقیدے عمل اور اس سے نہیں ہے، اللہ نے بیان کیا، بس اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن آدمی اس میں الجھتا ہے اور اس میں الجھ کر کے گمراہی کی طرف جاتا ہے، دل میں تیڑھ ہوتا ہے، جیسے ابھی مرزا محمد علی مرزا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پڑھتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فائدہ اس سے؟ زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، یہ فتنہ پرور گروہ کی یہی مثال ہوتی ہے، فتنے میں پڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ دو گروہ تھے، دو امت تھی، اللہ کے یہاں پہنچ چکی، تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تیرے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، تو حق پر ہے یا نہیں۔ تو اب وہ بحث علماء کرام ان بحثوں کو جس کی جھیلنے کے متحمل عوام نہیں ہے، 20 کلو کا وزن اٹھانے کی صلاحیت کسی بچے میں آپ 100 کلو اس کے اوپر لاد دو، کمر ٹوٹ جائے گی، بچہ تب کر مر جائے گا۔ ہمارے یہاں جاہل اس قسم کے فتنے والی چیزیں عوام میں جب ڈالتے ہیں تو یہی حادثہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل سے عقیدے سے چھوڑ کر کے تمام چیزوں سے برائی اور گناہ میں، اس پر لمبی بحث کی جا سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے وقت تو آدمی قرآن کی کتنی آیتیں اور کتنی احادیث کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ کون تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی فضیلتیں کیا ہے؟ باقاعدہ تاریخی لمبا مضمون ہے،
اللہ تعالیٰ نے آگے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے، ٹیڑھا نہ کر، یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو موقف یہاں پر بیان فرمایا، تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ ایک اور بھی چیز بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہے تو کھانا کہاں کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یاکلون الطعام، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے، عجیب بات ہے، سورہ کہف پڑھیے، 300 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے، کہاں کھانا کھاتے تھے، 300 سال کے بعد اٹھے۔ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے، کئی دن تک کے کھاتے نہیں تھے۔ اللہ کی قدرت کاملہ پر سوال کر رہا ہے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور یہ سوالات کرتے ہیں، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ نارمل چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، نارمل حالات سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ اعتراضات اور کچھ باتیں جو کہی جاتی ہے، تیرے تابع داروں کو کافروں کو پر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں عیسائی، کافروں یہودیوں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ دیکھیے آج تک کہ ان کا غلبہ ہے، قرآن کب نازل ہوا؟ یہودی کبھی عیسائیوں پر غالب نہیں رہے، عیسائی ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہے۔ آج بھی اسرائیل اتنی بڑی حکومت ہے، یہودی عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر عیسائی ہاتھ کھینچ لے تو بس حکمت عملی ہے ٹھیک ہے ان کی، لیکن عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہے، غلبہ عیسائیوں کا ہے۔ انہیں کے اقوام متحدہ میں 5 ویٹو پاور کون کون ہے؟ ایک بھی اس میں یہودی نہیں ہے ویٹو پاور جو ہے، تو اور ہمیشہ یہودیوں کے خلاف کسی بھی معاملے میں انہیں کے ویٹو کی وجہ سے وہ بچتے ہیں، انہیں کی مدد کی وجہ سے وہ بچتے ہیں، غلبہ انہیں کا ہے۔ پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اس قسم کی چیزیں میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی، ہم مانتے ہیں۔ اب اس میں لوگ عجیب و غریب بحثیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کہہ رہے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب کچھ چیزوں سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی طرف چل کر جاؤ گے، وہ دوڑ کر جائے گا، تم کا 1 قدم وہ 10 قدم۔ تو یہ تمام چیزوں کو پیش کر کے آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ناندیڑ میں ایک عالم صاحب آئے، تقریر کی ہے بڑے جوش میں کہ اللہ ہر جگہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے پاس ایک لونڈی لائی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مسلمان چھوڑ دو۔ ایک لونڈی جانتی تھی یہ، اب اس کی کیفیت کمیت میں پڑھ کر کے لوگ الجھ گئے۔ تو یہ حضرت والا جوش میں تقریر کی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو خاص طور سے یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو جب انہوں نے تقریر کی تو کچھ نوجوان گئے ان کے پاس اور جا کے کہنے لگے کہ حضرت والا، اب اس میں ایک اخبار والا بھی تھا، آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو ہمارے یہاں جو گرودوارا ہے اور مندر ہے اس میں بھی ہے، تو کہا ہاں، کہا بدھ میں بھی ہے، کہا ہاں۔ جوش میں تھے تو اس میں اخبار کا صحافی یہ چھپا تھا، میں نے اس کو محفوظ رکھا تھا لیکن ضائع ہو گیا، لیکن میں ناندیڑ کا حوالہ دے رہا ہوں، وہاں کا واقعہ ہے، آج بھی کچھ لوگوں کے پاس میں ریکارڈ مل جائے گا۔ صحافی نے پوچھا حضرت ہوش میں ہیں آپ؟ اس کا مطلب آدمی بدھ کی پوجا کر رہا ہے تو اللہ ہی کی پوجا کر رہا ہے۔ تو جوش میں کہے تو کہے، لیکن اب واپس بھی نہیں لے سکتے، یہ مسئلہ ہے نا، آنا ہے کہ حضرت والا غلط، کہ مستند ہے سب کا فرمایا ہوا، یہاں تو ایسا ہی چلتا ہے کاروبار۔ اب وہ بول دیے تو تردید مت کرو، چپ ہو جاؤ، تردید تو قرآن حدیث کی کرتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، بکل نہیں لوڑانا ہے۔ امام مالک نے کہا استوا معلوم، کیفیت کیا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ تمام معاملات میں پیچ میں پڑنا نہیں چاہیے، اس میں الجھنا نہیں چاہیے، نہیں تو آدمی بدعقیدگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا میں اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ دنیا میں یہ رہتا ہے، عذاب کی الگ الگ شکلیں، سکون غارت ہوتا ہے، اطمینان غارت ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ہمارے یہاں کبھی کبھی آدمی لوگ اطمینان سے دیکھ لیتے ہیں تو بڑا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی راحت سے ہے تو عذاب کیسے ہے۔
جاپان کے بارے میں آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں نا، جاپان کے بارے میں اتنی ترقی، جاپانی کے ڈسپلن یہ، جاپانی کا وہ، جاپانی کا یہ، سنتے ہو نا؟ آپ کو میں ایک نئی چیز بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بھی علم ہو، دنیا میں خودکشی کرنے والوں میں سب سے بڑا ریشو جاپانی کا ہے۔ ہر 25,000 میں سے ایک جاپانی خودکشی کرتا ہے۔ ڈسپلن، اصول، زندگی، خودکشی کون کرتا ہے؟ ارے مومن تو بولتا ہے ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں زندگی گزارنے کا فن توحید دیتی ہے۔ ڈپریشن، اور یہ تمام مرضوں نے خودکشی پر ابھی مجھے خطاب کرنا تھا ایک مقام پر۔ میں نے جب مسلم علماء کی، خاص طور سے عربوں اور ان تمام لوگوں کی تحریر تلاش کرنا شروع کی تو خودکشی کے بارے میں ملی ہی نہیں بیٹا۔ وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے یہاں کا یہ سب چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں دین عقیدہ نہ جاننے کی بنیاد پر، کیونکہ ہم نے مسجدوں میں تو پابندی لگا رکھی ہے، تربیت کے سب سے بڑے مراکز کو، اب پریشان ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں کا ہوتی ہے۔ عربوں میں آپ کو یہ واقعہ کبھی نہیں سنائی دے گا، جزیرۃ العرب کا یا پختہ دینداروں کے ہاں بھی آپ کو یہ نہیں سنائی دے گا، جو دین سے ہلکا سا بھی تعلق رکھتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہے خودکشی کا۔ لیکن ان کے یہاں تو عذاب، ڈپریشن اتنا رہتا ہے، دباؤ کہ زندگی جھیل نہیں پاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ بے شمار چیزیں ایسی عذاب کی شکل میں جو رہتی ہے، جو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ مومن کو اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پڑھتا ہے بہت غریب ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس نے حکمت کی وجہ سے اس کو کم روزی دی، وہ حکیم ہے، اس کا صحیح فیصلہ ہے، اطمینان۔ بہت دولت ہے، اطمینان۔ بے اولاد ہے، اللہ نے کہا میں نے کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹی، کسی کی دونوں اور کسی کو کچھ نہیں، وہ بولے گا میرا اسی لسٹ میں نام آ گیا جس میں کچھ نہیں ہے، مطمئن ہے۔ صرف وہ بیٹیاں ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، ارے اللہ نے تو کہا ہے میں کسی کو صرف وہ بیٹی دوں گا، مطمئن ہے۔ بالکل یہ علی بذکر اللہ ہے، ذکر و قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اطمینان قلب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، معمولی چیز دیں گے۔ اور ایمان والو وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَفِي مُجْرِمُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کثرت کے ساتھ۔ کافروں کے عذاب، وعید اس کی رہے گی تو اہل ایمان کے انعام کا اعلان بھی رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی۔ یہاں یہ بیان فرمایا ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں اور حکمت والی نصیحت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ باتیں اللہ کی ہے، دماغ کی اوپر نہیں ہے، یقین کامل کے ساتھ اس کو سنو۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اب یہ دیکھیے وقت تو کافی ہو چکا ہے۔ مباہلہ ایک ہوتا ہے، مباحثہ ایک ہوتا ہے، مناظرہ ایک ہوتا ہے، مبالغہ، مباہلہ۔ مناظرہ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ دو فریق، الگ الگ عقیدے کے ماننے والے، الگ الگ منہج کے، الگ الگ دعویٰ کرنے والے بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں اور دلیلوں کے ذریعے اپنی بات ثابت کرتے ہیں۔ میں صرف وہ مناظرہ اور مباہلے کا فرق بتا دوں۔ مباہلے میں گفتگو نہیں ہوتی ہے، گفتگو ہونے کے بعد بھی نتیجہ نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو بددعا دیتے ہیں دونوں فریق اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اللہ پر چھوڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے مباہلے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت مباہلہ ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نجران سے، اسی کے معاملے میں ہے پورا۔ اور اسلامی تاریخ میں ایک اور بہت بڑا مباہلہ ملتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس نے بھی مباہلہ کیا تھا، اور اس کے لڑکے خلیفہ دوم بشیر الدین محمون جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، اس نے خود اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ لیٹرین کرتے کرتے اسی حالت میں اس کی موت ہوئی تھی۔ وہ تفصیل انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا، ابھی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ورنہ میں نے چاہا تھا کہ اس مضمون کو پورا کروں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب پیچھے علیہ الصلوۃ والسلام کہا گیا، اب یہاں پر عیسائی آ کر اللہ کے نبی سے بحث کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ایک بڑی یعنی یہ دلیلوں کے ساتھ ایک بڑی پیاری دلیل دے کر کے اس کے بعد مباہلے کی جو نوبت آئی تو انہوں نے کیا جواب دیا اور کیا کیا،
اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری کتاب میں جو کچھ تو نے بیان کیا ہے رب العالمین محکمات اس پر ایمان لانے کی توفیق دے، متشابہ میں الجھنے سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔